ناظرین کرام، آج کی اس پریڈ کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے 50 سال کے حوالے سے اسلامی سربراہی کانفرنس کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کرنے والے برادر اسلامی ملکوں کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت اور مختلف نمائندے، جنہیں مدعو کرنے کا اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا ہے، مسلح افواج کی اس شاندار پریڈ کو دیکھنے کے لیے پریڈ ایونیو میں تشریف لائیں گے، جو مسلم امہ کی یکجہتی، اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کی ایک زندہ مثال ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا دنیا کا واحد ملک یوم آزادی کو شایان شان طریقے پر منانے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ کہ ہم پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات اپنے برادر مسلم ملکوں کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف کے ہمراہ برادر اسلامی ممالک کے سربراہان اور ان کے نمائندے، جو پاکستان میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے وطن عزیز میں تشریف لائے ہیں، پریڈ ایونیو میں تشریف لے آئے ہیں اس شاندار پریڈ کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے اس معزز مہمانوں کی آمد پر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان میں اسلامی ملکوں کے سربراہ، یہ ترکی کے صدر اور ایران کے صدر جناب رفسنجانی اور جناب سلیمان دیمرل سب سے آگے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ جناب اکبر ہاشمی رفسنجانی ایران کے صدر، سعودی عرب کے ولی عہد اسرائیل ہائنس پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز تشریف لائے ہیں۔ فلسطین کے صدر جناب یاسر عرفات، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ حسینہ واجد تشریف لائی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف تشریف لائے ہیں۔ معزز مہمانوں کے ہمراہ ان کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف مارشل فاروق فیروز خان ہیں۔ اعزازی گارڈ کی قیادت میجر محمد امجد کر رہے ہیں۔ اسٹینڈ بائی فار HR۔ یہ اعزازی دستہ صدر مملکت کو سلامی پیش کرے گا۔ Major Mohammad Amjad ready to present guard. فلائی پاسٹ کی قیادت چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل محمد عباس خٹک کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، مغرب کی جانب سے ابھی آپ کی ٹی وی اسکرین پر یہ دیکھیے خوبصورت پہلا F-16 طیارہ نمودار ہو رہا ہے۔ اس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل محمد عباس خٹک فلائی پاسٹ کی قیادت کر رہے ہیں۔ اپنے مخصوص انداز میں سلامی دیتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے، اور اب آ رہی ہے F-16 طیاروں کی فارمیشن، جس کی قیادت سینٹرل ایئر کمانڈ کے آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل محمد فاروق کاری کر رہے ہیں۔ بیس کمانڈر PF بیس سرگودھا ایئر کموڈور حامد عباس خواجہ اور OC نمبر 9 اسکواڈرن ونگ کمانڈر زاہد قدیر ملک ان کے ہمراہ ہیں۔ ان طیاروں کا تعلق نمبر 9 اسکواڈرن سے تھا
اور اب آپ کے سامنے معراج طیاروں کی فارمیشن آ رہی ہے، جس کی قیادت گروپ کیپٹن قیصر طفیل کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ ونگ کمانڈر خالد پرویز مروت ہیں. ان طیاروں کا تعلق نمبر 5 اسکواڈرن سے ہے، جسے معراج طیاروں کا سب سے پہلا اسکواڈرن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. یہ تھے معراج طیارے. اور اب F-7 طیاروں کی فارمیشن، جس کی قیادت گروپ کیپٹن اکرام اللہ بھٹی کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ ونگ کمانڈر الطاف سلیمی ہیں. ان کا تعلق نمبر 15 اسکواڈرن سے ہے. ان شاہینوں کا موٹو ہے اژدر شعلہ فشاں. اور اب آپ کے سامنے A-5 طیاروں کی فارمیشن، جس کی قیادت گروپ کیپٹن صہیب افضل کر رہے ہیں. ونگ کمانڈر عمران الحسن خواجہ ان کے ہمراہ ہیں. ان کا تعلق نمبر 26 اسکواڈرن سے ہے. اور خواتین و حضرات، اس کے بعد جو F-16 طیارے آپ کو نظر آئیں گے، یہ آپ کے عین سامنے بام بسٹ کا خوبصورت مظاہرہ پیش کریں گے اور ایک مخصوص بلندی پر جا کر 4 مختلف سمتوں میں منتشر ہو جائیں گے. F-16 طیاروں کی اس فارمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن شہزاد چودھری کر رہے ہیں. یہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر F-16 طیاروں کی فارمیشن. خوبصورتی کے ساتھ سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتی ہوئی. خواتین و حضرات، خوبصورت بام بسٹ کا مظاہرہ آپ نے دیکھا. اپنے انہی شاہینوں کے لیے مفکر پاکستان نے فرمایا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ناظرین کرام، یوں یہ فضائی مظاہرہ اپنے اختتام کو پہنچا. قوم اپنی فضاؤں کے ان محافظ شاہینوں پر وجہ طور پر فخر کر سکتی ہے. اس دستے کی قیادت میجر محمد امجد کر رہے ہیں، جن کا تعلق فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے. It's 150 years old. This battalion proved its mettle in First and Second World Wars. After the creation of Pakistan, this battalion escorted 4 lakh refugees to Pakistan. After the creation of Pakistan, it took part in the 1948, 65 and 71 wars and sacrificed 108 lives. Its brave sons have been awarded 5 Sitara-e-Jurat and 4 Tamga-e-Jurat. بری بحری دستوں کے بعد فضائیہ کا دستہ ہے. ایک سلامی پیش کرتا ہے. اس وقت بحریہ کا دستہ سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے. منٹ سے ہے جو اس کھلی جیپ کے پیچھے ہے. Following this open jeep, headed by Brigadier Javed Iqbal Malik, are the standard bearers. The National Standards contingent is now heading towards the saluting dais. Following the jeep, it is composed of 7 standards, representing all the participating contingents. یہ محترم و معظم پرچم آج تک کسی انسان کی تعظیم میں نہیں جھکا. اس کی سربلندی کریے پلٹن کا ہر جوان اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے. Ladies and gentlemen, the tradition of awarding Parcham was started by the greatest leader, our Prophet Muhammad, peace be upon him, and is continuing to this day in our armed forces. In Pakistan Armed Forces, it is awarded to those units which excel in training and efficiency. The words Allahu Akbar are inscribed on it, therefore it has never bowed before anyone. Every rank and file is ready to lay down his life for the honor of their sacred standards.
पंजाब रेजिमेंट की इस यूनिट की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जावेद अख्तर कर रहे हैं, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सलामी पेश करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। बलोच रेजिमेंट की इस पुरवकार जज्बा जहाज से सरशार और अजीम अज़्म मुसम्मम की हामिल बटालियन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल हारिस सलाम कर रहे हैं। ये बटालियन 4 दिसंबर 1971 को एबटाबाद के मकाम पर मार्ज़ वजूद में आई। फर्स्ट टू गार्ड का एजाज़ इस बटालियन को हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सबसे पहले गार्ड ड्यूटीज़ देने की बिना पर हासिल हुआ। वतन अजीज़ के दिफा के सिलसिले में अपनी असाकराना और पेशावराना खिदमात के सिलसिले में इस यूनिट ने बेमिसाल कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जिसके इतराफ़ में इस बटालियन को 2 तमग़ा बसालत और कई इम्तियाज़ी असनाद अता की गई। इस वक्त इस बटालियन में वो अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने खेल की दुनिया में बैनुल अक़वामी मुकाबलों में नुमाया कारनामे अंजाम देकर मुल्क का नाम रोशन किया। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट मुहाफ़िज़ काजी नाम के नारे के लंबरदार अपनी पूरी सिपाहियाना आबूताब के साथ सलामी के चबूतरे की जानिब आ रही है। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की ये बटालियन आज़ादी कश्मीर के जहाद के दौरान 1948 में मार्ज़ वजूद में आई। गुज़श्ता पाक भारत जंगों के दौरान इस बटालियन के अफसरों और जवानों ने अस्करी महारत, जवामर्दी और बेमिसाल कारकर्दगी के नकूश पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ में रकम किए। अस्करी कारनामों की बिना पर बटालियन को अस्करी दुनिया में ज़रब कासिम के नाम से जाना जाता है। ये बटालियन कमांडोज़ का दस्ता अपने मखसूस अंदाज के साथ सलामी के चबूतरे की तरफ आ रहा है। ये सरफरोश मुजाहिद पाक वतन की आन है। कमांडोज़ की ये बटालियन पाविंदा के नाम से जानी जाती है। ये बटालियन 1 जुलाई 1965 को जैदपुर ढाका के मकाम पर मार्ज़ वजूद में आई। दिफाए वतन के फ़राइज़ की अदायगी में इस पलटन के 62 जांबाजों ने जाम शहादत नोश किया। इस सरफरोश बटालियन के अफसरों और जवानों ने जवामर्दी, बहादुरी और सरफरोशी के कारनामे सर अंजाम दिए। कमांडोज़ का ये दस्ता इस वक्त सलामी के चबूतरे के करीब आ रहा है। अब तक 1 हिलाल जुर्रत, 8 सितारा जुर्रत, 19 तमग़ा जुर्रत और 19 तमग़ा बसालत हासिल किया। पाविंदा बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल तिला मोहम्मद कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल तिला मोहम्मद की क़यादत में कमांडोज़ का दस्ता सलामी पेश करता हुआ सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। The contingent approaching the saluting days in double time is composed of a legendary battalion of the Special Services Group, or Commandos as they are popularly known. The battalion is called Pavindas. These are the soldiers who strike terror in the hearts of the enemy. This battalion was raised at Dhaka on 1st July 1965. It laid 62 lives in the defense of the country. For their bravery beyond the call of duty, the men of this unit were awarded 1 Hilal Jurat, 8 Sitara Jurat, 19 Tamgai Jurat and 19 Tamgai Basalat. The Pavindas are being led by Lieutenant Colonel Tila Muhammad. ख़वातीन व हज़रात, एयर चीफ मार्शल मोहम्मद अब्बास खटक सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने फ्लाई पास्ट की क़यादत की, सदर पाकिस्तान से मुसाफ़ा किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुसाफ़ा किया। चबूतरे की तरफ आ रहा है। यह दस्ता फ़ज़ाइया के ग्राउंड कम्बैटियर्स पर मुश्तमिल है। इस दस्ते की क़यादत विंग कमांडर हमीद खान कर रहे हैं। ये फ़ज़ाइया के अड्डों पर दुश्मन के छाता बरदार हमलों और किसी भी किस्म की खुफिया कार्रवाइयों के खिलाफ दिन और रात में मौसर दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और इनके पीछे फ्रंटियर कोर सूबा सरहद का दस्ता, सरहद के संगलाख और चटियल पहाड़ों के मुहाफ़िज़ फ्रंटियर कोर सूबा सरहद के जवान। इस फोर्स को उर्फ़-ए-आम में मलेशिया फोर्स कहा जाता है। ये मुल्क की सिविल आर्म फोर्सेस का एक हिस्सा है। फ्रंटियर कोर सूबा सरहद के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जहांज़ेब बंगश तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री कर रहे हैं। जानिसारी, बहादुरी और सरफरोशी के कारनामे अंजाम देने पर इस फोर्स को अब तक 1 हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, 21 सितारा जुर्रत, 33 तमग़ा जुर्रत, 10 सितारा बसालत और 8 तमग़ा इम्तियाज़ मिल चुके हैं। ये दस्ता सलामी पेश करता हुआ इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दस्ता, इसका ताल्लुक़ फ्रंटियर कोर सूबा बलोचिस्तान के चागी मलेशिया से। इस कोर में पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर कबाइल शामिल हैं। ये बहादुर संगलाख चट्टानों और सहराओं को सर करने का अज़्म समीम रखते हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के चागी मलेशिया दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सईद मिर्ज़ा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का
نعرہ ہے ذلت سے پہلے موت. فرنٹیئر پر بلوچستان کے یہ جوان سول مسلح افواج کے طور پر انجام دیتے ہیں ایران اور افغانستان کی سرحدوں پر 2000 کلومیٹر لمبے علاقے کی دیکھ بھال ان کے ذمے ہے. by Inspector Rahim Dad. فرنٹیئر کور بلوچستان کا یہ دستہ اس وقت سلامی کے چبوترے کے سامنے سے سلامی پیش کرتا ہوا گزر رہا ہے. پاکستان رینجرز چاق و چوبند دستہ سلامی کے چبوترے کی جانب آ رہا ہے. اس کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب کی ذیلی یونٹوں ڈیزرٹ رینجرز چولستان رینجرز سے ہے. This is the Chairman Joint Chiefs of Staff Committee Air Chief Marshal Farooq Feroz Khan. آرمی ایوییشن 3 لاما ہیلی کاپٹر خاص طور پر اونچی اڑان کے لیے بنائے گئے ہیں. آرمی ایوییشن کے یہ ہیلی کاپٹر اور ان کے بہادر پائلٹ 20,000 فٹ کی بلندی تک اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کی دعا. کوبرا ہیلی کاپٹر جرت ہمیں مسلح کرتی ہے. قیادت لیفٹیننٹ کرنل پرویز سلطان خان کر رہے ہیں. اس اسکواڈرن کا نصب ہے MI-17 ہیلی کاپٹرز. لیفٹیننٹ کرنل تغرل بشیر اس کی قیادت کر رہے ہیں. The Army Aviation fly past has just ended. یہ ٹینک جدید فائرنگ سسٹم یعنی کمپیوٹر آٹو لوڈنگ سسٹم لیرز رینج فائنڈر اور رات کو دیکھنے والے آلات سے لیس ہے. یہ ٹینک ایٹمی اور کیمیائی حملے سے بھی مکمل طور پر محفوظ ہے. اس کا کریو 3 آدمیوں پر مشتمل ہے. 125mm spook bore guns which are fully stabilized due to computer auto-loading system, laser ranger finder. These tanks can fire up to 3,000 meters at night. جو اس وقت سلامی پیش کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. میکنائزڈ انفینٹری ہیوی اینٹی ٹینک کا یہ دستہ سلامی پیش کرتا ہوا گزر رہا ہے. اس یونٹ کے پاس 155mm 109 A2 ہاوٹزر خود کارگنیں ہیں جو وقت کی جدید ترین توپوں میں شمار کی جاتی ہیں. 1948 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ظفر وار میں اس یونٹ کے بہادر سپوت دشمن کے سامنے ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو. اگرچہ چند ہی برس ہوئے ہیں تاہم یونٹ عسکری تربیت اور پیشہ ورانہ شعبوں میں اپنا لوہا منوا چکی ہے. حتف میزائل پاکستان میں تیار کیے گئے ہیں. یہ میزائل بھاری توپ خانے کی زد سے باہر تیز و اہداف کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. دستے کی قیادت کیپٹن حافظ سعید الرحمان کر رہے ہیں. Sky God radar which provides data to Oerlikon guns. It is fitted with a TV camera which helps in detecting the target. فوری طور پر بچھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس نظام میں 24 ٹیوبیں ہیں جن میں بیک وقت فائر کر کے منٹوں میں دشمن کے علاقے میں بارودی سرنگیں بچھائی جا سکتی ہیں. ریبن برج کے بعد AM-50 برج. AM-50 برج ٹینکوں اور گاڑیوں کے لیے دریاؤں نہروں خشک نالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے لیے نہایت اعزاز کی بات کہ یوم پاکستان کے موقع پر اس شاندار پریڈ میں برادر اسلامی ملک ترکی کا عالمی شہرت یافتہ مہتر بینڈ اس تقریب میں شرکت کر رہا ہے. مخصوص لباس زیب تن کیے مہتر بینڈ پریڈ ایونیو میں روایتی شان و شوکت سے سلامی کے چبوترے کی جانب آ رہا ہے. ترکی کا یہ خوبصورت مہتر بینڈ اپنی دلکش دھنیں اس وقت بکھیر رہا ہے اپنے خوبصورت انداز میں. لوگ جو شائقین اس وقت پیریڈ دیکھنے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے اس خوبصورت اور دلکش دھنوں کو سن کر یہ مظاہرہ دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں. پاکستانی ٹیم جیوے پاکستان. بدر اور احد کے غازیوں اور شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر اس کا دفاع کیجیے. دائم و قائم ہے اور خدا کی فوج ہیں ہم.
اس کے دی کے ہر کارے، اسی کے حکم سے جیتے اسی سے مرتے ہیں، ہر ایک عمل ہے ہماری وفا کا نقارہ کہ ہم اسی کی اذاں کو بلند کرتے ہیں۔ ہمارے یہ معزز مہمان سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت اور دوسرے وفود یہاں سے کوچز میں سوار ہوں گے جو خاص طور پر ان کے لیے یہاں آئی ہیں۔ پریڈ ایونیو میں لوگ معزز مہمانوں کو دیکھ کر، وزیر اعظم پاکستان کو دیکھ کر بھرپور پرجوش تالیاں بجا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہاتھ ہلا کر ان کی تالیوں کا، ان کے نعروں کا جواب دیا۔